علماء کرام، سعادت عظام اور شان اسلام چینل کے ناظرین کرام، آج ہم ایک بہت اہم مسئلے پر بات کریں گے، اور وہ مسئلہ ہمارے معاشرے میں یوں تو درپیش مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، چاہے وہ سیاسی ہو، سماجی ہو یا معاشی ہو یا کوئی اور دینی مسئلہ پیش ہو، تو اس میں ہمارے لوگ یعنی ہماری عوام، ہمارے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اس میں علماء کا کردار کہاں ہے، عالم کہاں ہیں، فلاں عالم دین کیوں اس مسئلے پہ کچھ نہیں بولتے، یہ اتنے بڑے مفتی ہیں وہ اس مسئلے پہ آواز کیوں نہیں اٹھاتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر متعدد مقامات کے پر علماء دین کی شان کو بیان کیا ہے، علماء دین کی اہمیت کو بیان کیا ہے، علماء دین کے فضائل کو بیان کیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرمایا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تمہیں کچھ علم نہیں ہے، کچھ نہیں جانتے ہو تو علماء سے پوچھا کرو، علماء کی صحبت اختیار کیا کرو۔ احادیث طیبہ کے اندر بھی ہمیں انبیاء کرام علیہم السلام کے وارث یعنی علماء دین کا بیان ملتا ہے، ان کے فضائل ملتے ہیں، ان کے مناقب ملتے ہیں، بلکہ یہ ہمیں حدیث سے ہی پتہ لگا کہ انبیاء کرام کے جو وارث ہیں وہ علماء کرام ہیں، یعنی انبیاء مال و دولت کے وارث نہیں بلکہ علم کا وارث بناتے ہیں، اور میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مثل ہیں۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو کہ دیگر کتب احادیث کے اندر درج ہے۔ یہ تمام فضائل اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ یاد رکھیے کہ ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں، ہماری جو سوسائٹی ہے، ہمارا جو اٹھنا بیٹھنا ہے، ہم اس پر غور یہ کر لیں، کبھی اگر کوئی مسئلہ آتا ہے، سماجی مسئلہ آتا ہے، تو اس پہ ہم یہ بات کرتے ہوئے جو ہے نظر آتے ہیں کہ اس مسئلے پر علماء دین کا کیا کردار ہے، یہ سماجی مسئلہ ہے، اس پر علماء نے آگاہی کیوں نہیں فراہم کری ہے۔ جیسے کہ ہم جنس پرستی کے حوالے سے ایک مسئلہ درپیش تھا، تو جب یہ سوشل میڈیا پہ چیزیں چل رہی تھیں تو ہمارے نوجوان بلکہ ہمارے بزرگ لوگ بھی جو ہمارے بڑے ہیں یہ کہتے سنائے دے رہے تھے کہ ہم جس پرستی کے حوالے سے ہمارے علماء جو ہے وہ آگاہی کیوں نہیں فراہم کرتے، یا علماء کرام اس پر کیوں نہیں کام کرتے کہ اس کو جو ہے روکا جائے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ جب اس طرح کے موضوعات پر یا اس طرح کے سماجی مسائل کے اوپر جب بات ہوتی ہے اور علماء پر جب انگلی اٹھتی ہے، تو در حقیقت عوام یہ بھول جاتی ہے کہ علماء پر تنقید کرنے کے لیے جو انگلی اٹھ رہی ہے وہ ایک انگلی ہے، لیکن 3 انگلیوں کا اشارہ آپ کی اپنی جانب ہے۔ جب ہمارے علماء، ہمارے خطیب حضرات اس طرح کے مسائل پر اگر ہم ممبر پہ بات کریں، ممبر پہ ہم اس مسئلے کو اٹھائیں، تو ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ مولوی صاحب، امام صاحب، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ کو شرم نہیں آ رہی؟ ممبر پہ بیٹھ کر آپ جنس پرستی اور اس طرح کے درس دیں گے، آپ لوط کے جو ہیں معاملات، قوم لوط کے معاملات بیان کریں گے۔ تو یہ پھر آپ اس وقت فیصلہ کریں کہ پھر عوام یا تو آگاہی حاصل کرنے کے لیے تیار رہے، یا پھر اپنا ذہن یہ بنا لے کہ ہمیں یہ باتیں کمرے میں ہی کرنی ہے، باہر نہیں کرنی ہے۔ جب آگاہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ سر عام سب کو بتایا جائے گا، اور یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو دین سے جس کا تعلق نہ ہو۔ قرآن کریم کے اندر اس کو مکمل طور پر بیان کیا، اور 1 2 3 نہیں بلکہ سینکڑوں جگہ پر قوم لوط کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ جی ہاں، سینکڑوں جگہ پر کہیں عذابات کا تذکرہ ہے، کہیں ان کے جو ہے نا کردار کا معاملہ بیان کیا گیا ہے، کہیں جو ہے ان کی جو ہے نا بد اخلاقی کو بیان کیا گیا ہے۔ تو ساری چیزیں قرآن کے اندر جب بیان کیا گیا ہے جو کہ ضابطۂ حیات ہے، اسلام وہ واحد مذہب ہے جو حیا کا درس دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ادیان، کوئی بھی دین ایسا نہیں ہے جو حیا کا درس دیتا ہو۔ اسلام وہ واحد مذہب ہے جس میں حیا کا درس دیا۔ اگر یہ بے حیائی کی بات ہوتی، اگر یہ غیر اخلاقی بات ہوتی تو قرآن اسے بیان ہی نہیں کرتا۔ تو یہ ایک چھوٹی سی مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ سماجی حوالے سے اگر یہ مسئلہ درپیش ہے کہ ہم جنس پرستی کو فروغ دیا جا رہا ہے، تو اس فروغ دینے میں آپ کا کردار بھی شامل ہے کہ جب امام صاحب جمعے کے بیان میں یا کسی محفل کے بیان میں جب قوم لوط کا واقعہ بیان کر رہے تھے تو آپ نے ان کو ٹوک دیا کہ امام صاحب ممبر پہ یہ باتیں تھوڑی کی جاتی ہیں، ممبر پہ یہ مسئلے بیان تھوڑی کیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب بلوغت کے مسائل، حیض و نفاس کے مسائل اور احتلام کے مسائل اگر امام صاحب جمعے میں بیان کرنا شروع کریں تو پھر لوگ ہنستے بولتے ہیں امام صاحب اور کوئی کام نہیں رہ گیا ہے، اور کوئی موضوع نہیں رہ گیا ہے۔ تو یہ ہماری نئی نسل اس سے کب واقف ہوگی کہ بلوغت کیا چیز ہوتی ہے، حیض و نفاس کیا ہوتا ہے، احتلام کیا ہوتا ہے؟ یہ ہماری آنے والی نسل کو کیسے پتہ لگے گا؟ آپ نے اپنے بڑے بچے کو تو گائیڈ کیا نہیں ہے،
اس کی عمر 12 سال ہو گئی، اس کو تو آپ نے غسل کے فرائض بھی نہیں بتائے ہوں گے، اس سے تو آپ نے پوچھا بھی نہیں ہوگا کہ خواب کے عالم میں کوئی ایسی بد خوابی تو نہیں ہوئی ہے تمہارے کو، یا آپ نے اس کو تو چیک بھی نہیں کیا ہوگا کہ اس میں علامت بلوغت ظاہر ہوئی تو اس کو میں بلوغت کے مسائل سکھانا شروع کروں۔ یہ تو باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اولاد کی اچھی تربیت کریں۔ تربیت میں کیا یہ چیز شامل نہیں ہے؟ صرف ہم علماء کے اوپر اگر کردار کشی کرتے رہیں گے، علماء پر اگر ہم جو ہے انگلی اٹھاتے رہیں گے، تو کیا ہم اس بات سے بری و ذمہ ہو جائیں گے؟ ناظرین کرام، اگر آپ خود غور کریں، کیا ایک باپ کا کام نہیں ہے کہ بچے کی اچھی تربیت کی جائے؟ تو تربیت کا یہ بھی تو حصہ ہے کہ اسے بتایا جائے کہ وہ مرد ہے اور اس کی جو جنس ہے وہ مختلف ہے، اور عورت جو ہے وہ ایک الگ جنس ہے جو کہ مختلف ہے، اور اگر کوئی اللہ کی ایسی مخلوق بھی ہے جس کے اندر مرد اور عورت کے دونوں کی جنسیات پائی جاتی ہے، تو وہ بھی ایک مخلوق ہے، اس کے بھی شرعی احکامات ہیں، ان کا بھی حق ہے، تو یہ ساری چیزیں ان کو بتانی چاہیے۔ تو ہم تو بتاتے نہیں، ہم تو مطلب یوں کہتے ہیں کہ پرائیویٹ باتیں ہیں، بیوی سے ڈسکس کر سکتے ہیں، اپنے جو ہے یوں کہہ لیں کہ خاص کمرے میں تو گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن ہم فیملی میں بیٹھ کر یہ باتیں نہیں کر سکتے، ہم ممبر پہ بیٹھ کے یہ باتیں سن نہیں سکتے۔ تو پھر اس طرح کے مسائل جب درپیش ہوں گے تو آپ علماء پر نہیں بلکہ اپنے اوپر انگلی اٹھائیں کہ ہم نے جو ہے علماء کا ساتھ نہیں دیا۔ اسی طریقے سے ابھی فلسطین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ فلسطین پر علماء فتویٰ کیوں نہیں دیتے، جہاد کا علم بلند کیوں نہیں کرتے؟ کیا ہماری امت کے ساتھ ساتھ علماء بھی سو گئے ہیں؟ علماء کا کام ہوتا ہے کہ بھلائی کی طرف بلائیں، برائی سے روکیں۔ جو فلسطین مسلمانوں کی حالت ہے اس کے ذمہ دار علماء ہیں۔ در حقیقت بات یہ ہے کہ ہمیں تو جہاد کا کانسیپٹ ہی نہیں پتہ، جہاد کا ہمیں کانسیپٹ ہی نہیں پتہ کہ جہاد کہتے کسے، ہم نے جہاد کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ ہماری کتابوں سے جہاد کو تو کب کا نکال دیا گیا ہے۔ جب کتاب پڑھانے والے بھی کون سے عالم ہیں؟ ہمارے اسکول میں جو سلیبس پڑھایا جاتا ہے، جو اسلامیات ہے، اس میں جو پڑھانے والے لوگ ہیں وہ کون سے جو ہے یوں کہہ لیں کہ کسی مدرسے سے فارغ و تحصیل ہیں یا باقاعدہ انہوں نے دین کا علم حاصل کیا ہو؟ ہمارے یہاں تو اسلامیت کا سبجیکٹ ہے، اس میں تو یوں کہہ لیں کہ کوئی پرسان حال نہیں ہے، وہ مظلوم سبجیکٹ ہو گیا یہ ہمارے ملک پاکستان میں۔ افسوس کی بات، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر ہمیں کوئی دوسرے سبجیکٹ، انگلش کے لیے کوئی ٹیچر چاہیے تو انگلش میں ماسٹرز ہونا چاہیے، میتھس کے لیے کوئی ٹیچر چاہیے تو میتھس کے اندر ماسٹرز ہونا چاہیے، اور کوئی دوسرا سبجیکٹ ہے تو اس میں ماسٹرز لیول کا ٹیچر چاہیے۔ لیکن ہمارے پاس جب اسلامیت کی بات آتی ہے تو ہم بات یہ کرتے ہیں کہ بھائی اردو آنی چاہیے بس، یعنی اردو، اور معاشرت علوم پڑھانے والا اگر اردو اچھی طریقے سے پڑھا لیتا ہے تو اس کو بھائی آپ کا ایک فری پیریڈ بچتا، آپ اسلامیت بھی پڑھا لیا کریں۔ کرانا کچھ نہیں ہے، بس ریڈنگ کروانی اور بس ایکسرسائز سولو کروانی، کرانا کچھ نہیں ہے۔ یعنی اسلامیت صرف ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے، اسلام ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے، اسلام ہمارا مذہب بھی ہے۔ اگر اسے آج ہم صحیح طریقے سے ایکسپلین نہیں کریں گے تو پھر اسی طریقے سے گمراہیت بڑھتی چلے جائے گی۔ آج ہمارے ہاں جہاد کے کانسیپٹ کو سمجھا نہیں جا رہا، بولنے کہ علماء فتویٰ نہیں دے رہے ہیں۔ علماء کہاں سے فتویٰ دیں؟ فتویٰ دینے کا نام شریعت نہیں ہے۔ کسی عالم کا، کسی مفتی کا کہہ دینا شریعت نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کے قوانین ہیں، اس کے ضوابط ہیں۔ عالم اپنے پاس سے کیسے بیان کر سکتا ہے کہ جہاد فرض ہو گیا ہے جب تک اس کے اصول و ضوابط کو نہ فالو کرے ہو؟ یہ عالم کا کام بھی نہیں ہے کہ عالم اعلان کرے کہ بھئی جہاد کے لیے چلو، یہ تو حکمران کا کام ہے، حاکم اسلام کا کام ہے کہ وہ جو ہے جہاد کے لیے علم جہاد کو بلند کرے، اس پر علماء سب کو فتویٰ دیں، سب کو ترغیب دیں کہ بھئی حاکم اسلام نے جہاد کی ندا دی ہے، جہاد کا علم بلند کیا ہے، تو تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جہاد کے لیے جو ہے چل پڑیں۔ دیکھیں، نماز پر جہاد فرض ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن جہاد جیسے نماز فرض ہے، جہاد بھی ویسے ہی فرض ہے۔ لیکن ہر وقت تو نماز فرض نہیں ہے نا، 5 وقت کی نماز فرض ہے، ہر وقت تو نماز پڑھنا فرض نہیں ہے۔ جب نماز کا وقت آئے گا، آپ نماز کے اہل ہوں گے، پاک اور صاف ہوں گے، تو آپ جا کے نماز ادا کریں گے۔ ایسا ہی ہے نا، خواتین کے مخصوص ایام میں ان پہ نماز تو فرض نہیں ہوتی نا۔ ایسا تو نہیں کہہ سکتے کہ بھئی سب پہ نماز فرض ہے، چلو بھئی تم بھی نماز پڑھو، تم بھی نماز پڑھو۔ حج کرنا بھی فرض ہے، لیکن وہ سال میں حج ادا کیا جاتا ہے، وہ زندگی میں ایک بار مسلمان پہ حج فرض ہے، پوری زندگی اس کو حج کرنے میں مجبور تو نہیں کیا جائے گا۔ تو اسی طرح جہاد بھی ایسا ہی ہے کہ ہر دفعہ یہ یوں کہہ لیں کہ ہر وقت فرض نہیں رہے گی، بلکہ اس کا ایک کرائیٹیریا ہے، ایک رول ہے کہ اس کے تحت جہاد فرض ہوگا۔ ابھی فلسطین کے مسلمانوں پہ جہاد فرض ہیں، ہاں ان کی معاونت اور ان کی امداد ضرور کرنی چاہیے، ان کی مدد کے لیے مسلمانوں کو جانا چاہیے، لیکن فرض اس کو کہیں گے یہ علماء کے اوپر ذمہ داری ڈالیں گے، یہ درست نہیں ہے۔ علماء کا کام ترغیب دلانا بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، پھر بات آتی ہے کہ ہم علماء کو سنتے کتنا ہے؟
اگر علماء کے اوپر ہم یہ کہیں گے علماء اس کو سمجھاتے نہیں ہیں، اس طرح کے مسائل بتاتے نہیں ہیں، میں اور آپ علماء کے پاس بیٹھتے کتنا ہیں؟ چلیں 24 گھنٹے ہیں ہمارے پاس دن میں، ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، سال میں 365 دن ہوتے ہیں۔ ان 365 دن میں سے لے کر 24 گھنٹوں میں سے لے کر ہفتے کے 7 دن میں سے لے کر ہم نے کتنا وقت عالم دین کی صحبت میں گزارا؟ کوئی حساب دے سکتا ہے؟ سال مکمل ہونے والا ہے، دسمبر کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، آپ مجھے بتا دیں کہ آپ نے ایک مہینہ، سال میں پورا ایک مہینہ، ہفتے میں ایک دن اور 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ ہم نے عالم کے پاس گزارا ہو۔ میرے خیال سے تو یوں کہہ لیں کہ اگر اس ویڈیو کو دیکھنے والے جتنے بھی ناظرین ہیں، ہم سب کا جواب جو ہے وہ نام میں ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ شرم سے جو ہے سر ہمارا نیچے ہو رہا ہو کہ ہم نے علماء کی بات سننے کے لیے وقت ہی نہیں نکالا۔ جب قرآن ہمیں کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جب تمہیں علم نہیں ہے تو علماء سے پوچھو۔ ہم نے تو دین کی تشریح بھی خود کر لی ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ فلاں انجینئر ہے، وہ آگے ٹی وی پہ بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے اور علماء خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، فلاں جو ہے وہ قادیانی ہے، وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے اور علماء خاموش بیٹھے ہیں۔ تو علماء خاموش نہیں، علماء تو بول رہے ہیں، لیکن علماء کو سننے کے لیے آپ کب جا رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے تو سوشل میڈیا پہ آواز بلند کریں، تو آپ نے کتنے علماء کے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے؟ کتنے علماء کو آپ جو ہے کہ نام لائک کرتے ہیں یا فالو کرتے ہیں، یا ان کے جو واٹس ایپ گروپ ہیں یا ان کے جو چینلز بنے ہوئے ہیں یا ان کو اپنے محفلوں میں بلاتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو ایک ٹرینڈ بن پڑا ہے کہ محفل نعت بھی ہوگی، اس میں بھی بیان 15 منٹ کا ہوگا مفتی صاحب کا۔ نعت خواہ ہم نے 10 بنا دیے تو سب کی تصویریں لگا دی بڑی بڑی، اور اس میں 2 عالم یا 1 عالم کو بلایا ہے، اس میں ان کا ٹائم پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ 10 بجے بیان شروع ہو جائے گا، اور 10:15 پہ مفتی صاحب کو اسٹیج سے اتار دیا جائے گا۔ تو پھر ہم علماء سے کیسے توقع رکھیں، یا علماء پہ ہم کس طرح باتیں کریں کہ علماء جو ہے نا، جائز بات ہے علماء کو ہم وقت نہیں دیں گے، علماء کو نہیں سنیں گے، تو پھر ہماری اس طرح کی شکوے شکایت چلتے رہیں گے۔ یاد رکھیے علماء کا بہت اہم کردار ہوتا ہے امت کے اندر۔ علماء اگر یہ نہ ہو تو گمراہی جو ہے نا بڑھتی چلے جائے گی۔ علماء کا ہی کام ہے کہ امت کو گمراہی سے دور کر رہے ہیں، گمراہی سے بچا رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ عوام بھی تو چاہے اس طرف گمراہی سے بچنے کے لیے، عوام بھی تو اس پہ کوشاں رہے۔ آپ گھاس تو نہیں روٹی کھاتے ہیں نا۔ اگر آپ کو کوئی کہے بیٹھ کر کہ بھئی آپ نے اپنے باپ کی جوانی کی غلطیاں جو ہے نا سوشل میڈیا پہ بتانی ہیں، آپ نے کیمرے کے سامنے بیٹھ کے اپنے بڑے بھائی کی گناہ کا تذکرہ کرنا ہے، تو آپ کیا تیار ہو جائیں گے؟ آپ کو کوئی بولے کہ بھئی اپنی ماں کی بے پردگی، اپنے بہن کی بے پردگی کا تذکرہ آپ نے میڈیا پہ بیٹھ کے کرنا ہے، کیا آپ تیار ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے نا، آپ خود بیان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ پھر اگر آپ کو بولا جائے کہ بھئی آپ کے باپ کی غلطیوں کا تذکرہ فلاں چینل پہ بیان کیا جائے گا، آپ نے سننے کے لیے تیار رہنا ہے، یا آپ کی فیملی ممبرز کا جو ہے غلطیوں کا تذکرہ، ان کی بے حیائی، بے پردگی کا، فیشن کا تذکرہ جو ہے فلاں چینل پہ کیا جائے گا، آپ سننے کے لیے بس تیار رہیے گا۔ تو آپ کو غصے میں جو ہے نا آپ ببولا ہو جائیں گے اور بولیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے فیملی ممبرز کا تعلق، حالانکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ گناہ ہے، لیکن آپ اپنے فیملی ممبرز کے گناہ کو، غلطیوں کو، ان کی خطاؤں کو سننا پسند نہیں کر رہے۔ تو پھر آپ معظم دینی جو صحابہ ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، جو علماء دین ہیں، جو ائمہ حضرات ہیں، ان کے متعلق ایسے بے حیا لوگوں سے کیوں باتیں سن رہے ہیں؟ تو عوام تو خود گمراہی کی طرف جانا چاہتی ہے۔ جب آپ کو پتہ ہے ایک چیز غلط ہے، ان کے بارے میں لب کشائی کرنا، ان کی عزت اور ان کی حرمت پر آواز اٹھانا، یہ دین کے اندر منع ہے، تو پھر ہم کیوں سننے کے لیے تیار ہو جائیں؟ جب ہم سننے کے لیے تیار ہو رہے ہیں تو اپنے آپ کو گویا کہ خود گمراہی کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ بہرحال علماء کا اپنا کردار ہے، وہ اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں۔ علماء دین اپنے اپنے پلیٹ فارم سے، اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو سوشل میڈیا پہ آپ سرچ کر کے دیکھ لیں، جتنے بھی نامور علماء ہیں وہ بھی، اور جن کا نام نہیں ہے وہ بھی، آپ کو اپنے اپنے پلیٹ فارم پر اپنی مسجد سے، اپنے مدرسے سے، اپنے جامعہ سے کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور یاد رکھیے کہ علماء سے بغض نہیں رکھا کریں۔ علماء سے جو اس کے علم دین کے سبب، یعنی وہ عالم ہے اس وجہ سے اگر وہ بغض رکھتا ہے تو اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، اور اگر وہ ویسے ہی کسی ذاتیات پر، یعنی عالم تو ہے لیکن کسی ذاتیات پر، اس کے جھوٹ بولنے پر یا اس کے وعدہ خلافی کرنے پر یا اور کوئی دنیاوی وجہ سے اگر وہ اسے بغض رکھتا ہے، تو علماء نے پھر بھی فرمایا ہے کہ اس کے دل میں خباثت ہے۔ عالم سے بغض نہیں رکھنا کسی صورت میں، اگر اس کا کوئی ذاتی عمل ہے بھی تو اللہ اور اس کے درمیان کا معاملہ ہے، ہمیں اس کی اشاعت کرنا یا اس کو پھیلانا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء کی صحبت اختیار کریں، علماء سے علم دین حاصل کریں۔ اگر علماء کی صحبت آپ چھوڑ دیں گے، علماء سے علم دین حاصل نہیں کریں گے، تو اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں گی۔ علماء ہر جگہ موجود ہیں، آپ کی مساجد میں،
آپ کے علاقے میں، آپ کے شہر میں اب تو یوں آسان ہو گیا ہے کہ جب سے سوشل میڈیا کا دور آیا ہے، فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر علماء جو ہے یوں کہہ لیں کہ ہر جگہ موجود ہیں، آپ ان سے کانٹیکٹ میں بھی آ سکتے ہیں، رابطے میں بھی آ سکتے ہیں۔ تو بہرحال امید کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین اس مسئلے کو سمجھ گئے ہوں گے کہ علماء نظر کیوں نہیں آتے، علماء کا کیا کردار ہے، علماء کیوں نہیں بولتے ہیں۔ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آئندہ اس طرح کے مسائل پر ان کی یہ شکوے شکایت کی باتیں نہیں ہوا کریں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔